حسین سے قرآن ہے، حسین سے ایمان ہے، حسین سے قرآن ہے، مسجدوں میں جا کے دے اذان میں حسین ہے، ناز میں ریاض میں عشق کی نماز میں باخدا حسین ہے، باخدا حسین۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ یہ تھے جناب قاری حبیب احمد مہروی صاحب، ان کا اپنا ہی انداز ہے۔ منزل حب الہی تک پہنچنے کے لیے، منزل حب الہی تک پہنچنے کے لیے سرور کونین کی الفت کا سینہ چاہیے۔ سبحان اللہ، منزل حب الہی تک پہنچنے کے لیے سرور کونین کی الفت کا سینہ چاہیے، حشر کے سیلاب میں محفوظ رہنے کے لیے، حشر کے سیلاب میں محفوظ رہنے کے لیے آل احمد کی محبت کا سفینہ چاہیے، آل احمد کی محبت کا سفینہ چاہیے، اور بارش انوار برسے کی مسلسل سبوتا، بارش انوار برسے کی مسلسل سبوتا، ذکر نور مصطفیٰ میں ایک شبینہ چاہیے، ذکر نور مصطفیٰ میں ایک شبینہ چاہیے۔ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، محمد اسد علی فاطمہ حسین حسین۔ اب میں دعوت خطاب اللہ میرے محترم جناب حافظ علامہ جناب حافظ سعید احمد صاحب لکشمن تشریف لائیں گے اور اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ جناب سعید احمد صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وعلی اصحابہ المکرمین وعلی اولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما،
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آستانہ عالیہ قادریہ عتیق الرحمت میں ماہانہ روحانی تربیتی پہلی نشست ہے، جس میں اس سلسلے سے متعلق مریدین، محبین، متبصرین، دوست احباب جمع ہیں۔ ہماری دعا اللہ کریم منتظمین خانقاہ ان کی اس کاوش کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے سب غم مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ میرے سب غم مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ میرے سرکار نے پوچھا کہا صدیق اکبر نے، میرے سرکار نے پوچھا کہا صدیق اکبر نے، ہمارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ غموں کی دھوپ ہو جائے ہمارے تیز چلتی ہوں، غموں کی دھوپ ہو جائے ہمارے تیز چلتی ہوں، ہمارے آشیانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ نبی کی نعت پڑھتا ہوں، نبی کی نعت سنتا ہوں، نبی کے اس دیوانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا کو پانا چاہتے ہو، اللہ کی معرفت و اس کی اطاعت و فرما برداری میں آنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، در محمد مصطفیٰ پر آ جاؤ۔ یحببکم اللہ، تو اس حال میں تم اللہ کو پالو گے، اللہ سے محبت کر لو گے۔ گویا پانا رب جو ہے، عبادت رب کی کرنی ہے، اطاعت و فرما برداری رب کی کرنی ہے، مگر بھیجا حضور کے در پر جا رہا ہے، مگر بھیجا حضور کے در پر جا رہا ہے۔ باری تعالیٰ پانا تجھے ہے، تو بھیج اپنے محبوب کے در پر رہا ہے۔ تو آواز آئی جو مجھے پانا چاہے وہ در محمد مصطفیٰ پر آ جائے، وہ مجھ رب کو پا دے۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، علامہ رب کی زبان بولتے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دیہاتی صحابی حاضر ہوا، بدو دیہاتی تھا۔ اس نے عرض کیا آقا قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی؟ آقا اسلام نے اس کا سوال سنا، حضور خاموش ہو گئے۔
نماز کا وقت تھا، نماز ادا فرمائی. پھر حضور نے پوچھا وہ قیامت کے قائم ہونے کا جس نے پوچھا تھا وہ کہاں ہے؟ قیامت کے قائم ہونے کا جس نے پوچھا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ بدو دیہاتی اٹھ کھڑا ہوا اس کی آقا میں نے پوچھا تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے قیامت کا پوچھنے والے کہ قیامت کب آئے گی، تو نے قیامت کی تیاری کتنی کر رکھی ہے؟ قیامت کے قائم ہونے کا پوچھنے والے یہ بتا قیامت کی تیاری کتنی ہے؟ آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو اس نے اس کی آقا قیامت کی تیاری تو کچھ زیادہ نہیں ہے، میرے پلے میں کچھ نیکیاں ہیں کچھ گناہ ہیں، کبھی گناہ کرتا ہوں کبھی نیکی کر بیٹھتا ہوں. آقا میرے پلے میں کوئی زیادہ نیکیاں نہیں ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا بتا تیرے پلے میں پھر زیادہ ہے، یہ بتا تیرے پلے میں زیادہ کیا ہے؟ عرض کی آقا میرے پلے میں جو شے زیادہ ہے آقا وہ آپ کی محبت، جو شے زیادہ ہے آقا وہ آپ کی محبت ہے. آپ کے گن گاتا ہوں، آپ کی زلفوں کا عشیق ہو گیا ہوں، چہرہ والضحا دیکھتا ہوں تو بھوک مٹتی ہے، دہلیز مصطفیٰ پر آتا ہوں تو پیاس مٹتی ہے. آقا جب بھوک سدائے تو درود و سلام پڑھتا ہوں، چہرہ مصطفیٰ دیکھتا ہوں تو میرے اندر ایک تازگی آ جاتی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابی پر یاد رکھ تیرے پلے میں جو شے زیادہ ہے تو جس سے محبت زیادہ کرتا ہے قیامت کے دن تیرا ٹھکانہ بھی اسی کے ساتھ ہوگا. قیامت کے دن تیرا ٹھکانہ بھی اسی کے ساتھ ہوگا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. وہ اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ ملے قطرہ عشق نبی دا، ملے قطرہ عشق نبی دا بئی تخت شہیدی لوڑ نہیں. ملے قطرہ عشق نبی دا بئی تخت شہیدی لوڑ نہیں. دل مست رہے بچ مستی دے بئی عقل دنائی دی لوڑ نہیں. میں نے قلب سیاہ گناہگار دے وچ آقا تیری یاد دا دیوا بلدا رہے. میں نے قلب سیاہ گناہگار دے وچ آقا تیری یاد دا دیوا بلدا رہے. ون این جگ او جگ قبر حشر کسے بئی رچنائی دی لوڑ نہیں. ون این جگ او جگ قبر حشر کسے بئی رچنائی دی لوڑ نہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ، لوگو اگر رب کو پانا چاہتے ہو، محبت اس سے کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، حضور کے در پر آ جاؤ، حضور کی غلامی میں آ جاؤ. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی رنگ کا کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، پاؤں چپٹے ہیں، مگر قربان جائیں بلال تو چلے زمین پر قدموں کی آہٹ وہاں سنائی دے. بلال تو چلے زمین پر قدموں کی آہٹ وہاں سنائی دے. آقا دو جہاں نے مکہ فتح فرمایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھ، کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھ. عرض کی آقا کہاں بلال کے قدم، کہاں کعبۃ اللہ کی چھت. آقا دو جہاں نے فرمایا بلال تو مجھ سے محبت جو کرتا ہے، تو میری زلفوں کا عشیق جو ہو گیا ہے، تو نے میری خاطر مارے جو کھائی. بلال آج انہی محبتوں کا صلہ دینا چاہتا ہے. وہی بلال پھر کیا ہے؟ آقا دو جہاں کی خاطر مارے کھائیں. بلال کا مالک بلال کو سزائیں دیتا، تکلیفیں دیتا، تب کی ریت پہ لٹا دیا جاتا،
مگر بلال زبان سے ایک ہی جملہ کہتا، نہ محمد چھٹ سکتا ہے نہ رب محمد چھٹ سکتا ہے، نہ محمد چھٹ سکتا ہے نہ رب محمد چھٹ سکتا ہے۔ بلال ہی کو جملہ آتا ہے، احد احد احد۔ بلال دا مالک بلال کو سزاواں بھی اتنیاں زیادہ دیتا ہے، مگر ایک دیوار ابو بکر صدیق اسے گلی جو گزرے، ابو بکر آتے بھائی بلال تو رب کو ہولے ہولے یاد کیتا کر، او تو دنہ دے بھیج جانتا ہے تاکہ مالک سزا زیادہ نہ دے بے۔ تے قربان جائیے بلال دا عشق کی آدھا ہے، بلال کیا نہ جواب دے دیں، بلال آدھے بھائی ابو بکر ان کو مارنے زیادہ مزہ، میں ان کو یاد کرنے زیادہ مزہ، ایدی لذت ہو میری لذت ہو، ایدی محبت ہو میری محبت ہو، ایدی چاہت ہو میری چاہت ہو، میں ان کو چاہتا ہوں کہ تو رب چاہتا ہے، میری محبت اونجے نہ آلے جہدنا رب پیار کرے گا۔ سو بلال آدھے اس کو مارنے میں زیادہ مزہ، مجھ کو اسے یاد کرنے میں زیادہ۔ سبحان اللہ۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سودا ہوا، ابو بکر صدیق نے کچھ لے دے کے آزاد کروایا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، آقا اسلام کی بارگاہ میں کیا کہتا ہے اس کی آقا، آج کی میری یہ کمائی ہے، آج کی میری یہ کمائی ہے، کہڑی بلال کو پیش کیتا ہے سرکار دی بارگاہ ہے، آج کی میری یہ کمائی ہے۔ سرکار آدم ابو بکر این چنگے سودے کدا میں محمد کو بھی شریک کیتا ہو لیا، این چنگے سودے کدا میں محمد کو بھی شریک کیتا ہو لیا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ قربان جائے بلال حضور دی غلامی یہ چاہ گئے، اور سرکار بلال کو اپنی مسیح دا بانجا مقرر کیتا ہے، بلال کو اپنی مسیح دا بانجا مقرر کیتا ہے۔ بلال اذان پڑھتا ہے، جگہ دے بلال اذان نہیں پڑھتا سورت نہیں طلوع تھیتا، واہ تے بلال اذان پڑھتا ہے تے شین دی جگہ شین نکل دی ہے، شین دی جگہ شین نکل دی ہے، کہ شکایت کی تھی حضور دی بارگاہ، بلال اذان نہیں ٹھیک پڑھتا، بانگا کوئی بدلا دو، بلال اذان ٹھیک نہیں پڑھتا، کوئی بانگا بدلا دو۔ تے بلال یہ شکوہ شکایت سن کی تھی، حضور دی بارگاہ جو بیٹھا ہے غلام ہے، نکاح میں جھکیاں نچیاں جتھر ہوئے، کہ میرے اتھرو نکلے، زبان تے گل نہیں آئی، دل میں سچیدہ بیٹھا ہے، سرکار مارا بھی تھوڑی خاطر، زبان چرکنت بھی تھوڑی خاطر، بلال دا مالک تپ دے کوئی نے رکھتا ہاں بلال دی زبان تے نکنت آ گئی ہے، بلال یہ سچیدہ بیٹھا ہے، سرکار تھوڑی خاطر جو کچھ بھی تھی ہے، طلب پہ کائنات بلال کی یہ سوچ بھاگ لی، فرمایا جاؤ جبرائیل ابھی میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ اور سلام کہہ دو اور یہ ہمارا پیغام دے دو۔ بلال جی میں اذان پڑھے میں رب کو قبول ہے، غلام جو توڑا ہے پیار جو توڑے نہ کریں گے، بلال توڑی جو زلفاندہ اسیر ہے توڑے جو چہرے کو دیکھتا رہتا ہے، بلال پیار توڑے نہ کرے کہ بلال دی ادا میں رب قبول نہ کرا، بلال جی میں اذان پڑھے میں رب کو قبول۔ علامہ اقبال بلال دی اذان سنی نا تصور دے کرنا نا تے وقت علامہ بول ہوئے، علامہ اپنی زبان دے بول ہوئے، علامہ آدھے ادائے دید سرابہ میں آز تھی تیری، ادائے دید سرابہ میں آز تھی تیری، کسی کو تکتے رہنا نماز تھی تیری۔ اس تصور سے بیٹھے پھر
اگر رب کو پانا چاہتے ہو تو حضور دے غلام تھی ونجو واہ یحببکم اللہ رب کو پاکن سو جنگ دا ذمہ دار ہے سلطان العارفین نے سلطان باہو جیدہ کلام انہیں دے ناچان خوبصورت آواز پڑھتے کھلے میں کوئی واقعہ یاد آ گیا ایمان دادا کرے سو قربان جائیے باہو کہہ کو آدھے باہو کہہ کو آدھے بعد امان ساتھ ہود امان اللہ باہو جب اللہ نال واصل تھی گئے باہو بڑھ گئے واصل آدھے ملن کو واصل آدھے ملن کو واصل باہو جب رب نال مل گئے اتنے قریب تھی گئے کہ باہو باہو ہو گئے یہ جنگ کا ذمہ دار علاقے دا رئیس نواب رات میں اپنے کھیتا ہر پہ چلانا ہے تے نال اللہ اللہ پہ کرتا ہے اللہ اللہ پہ کرتا ہے قرآن نے بھی یہ گال آکھی ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ مرتا او ہے جے کو پودا کاروبار بیوی بچے آل اولاد اللہ دے ذکر کو غافل نہ کرے وہ مرد ہے قربان جائیے بلال سلطان العارفین سلطان باہو ہر پہ چلیں دے نال اللہ اللہ پہ کریں دے اللہ اللہ پہ کریں دے وہ مثال بنیے ہاتھ کار والتے دل یار والتے یہ کوئی عشقہ دینا ہاتھ کار والتے دل یار والتے تے بلال اللہ اللہ پہ کریں دے اوہلے کافلے پیدل چلتے ہم ایک بارات میں دی پئی ہے احمد پرسیال ایک بارات میں دی پئی ہے راہ ہو گئے رات دا ٹائم تھا چند چودھری دا چمک دا پیا ہا سلطان العارفین اپنے مربے ہر پہ رہتے ہیں تے اللہ اللہ پہ کرتے ہیں احمد پرسیال بن جانے راہ ہو گئے کرنا جواز پئی چلو بابے کو وہاں پوچھئے بابا کیا ہے شاید راہ راستے میں وانج کے پوچھا بابا اسا احمد کو سیال بننا ہائی صاحب کوئی راہ دسو صاحب کوئی راہ دسو تو بابا آدھیں اچھا احمد کو سیال بننے والی کرو لین بنا گی نو میرے پیچھے کھلے تھی بنو لین بنا گی نو میرے پیچھے کھلے تھی بنو عشق کی منزل کے لیے آؤ عشق کی منزل کے عشق انسان کو کتھا بجا دیتا بابا آدم لین بنا دنو میرے پیچھا کھڑے تھی بنجو بات فرمایا تھوڑی دیر راستے اکھیاں چا بند کرو تھوڑی دیر راستے اکھیاں چا بند کرو اب پیرا کو منع نہ لے دیکھو سلطان باہو کی شان ہوئی پیرا دے دارو تیامہ نہ لے تکبیر دوستوں میں جملے پہ ہونا چاہنا بڑے خوبصورت ہے بڑے آدم تھوڑی دیر راستے اکھیاں سے بند کرو جو اکھیاں بند کی تھیاں سلطان باہو تار میرا کی اکھیاں بند کی تھیاں احمد پرسیال ونجا نارا تے سلطان باہو تار میرا کی اکھیاں سے کھولو جو اکھیاں کھولی ہیں کیا دیکھتے ہیں اب احمد پرسیال نہیں ہاں مکین گنبد خضرات ہو گئے مکین گنبد خضرات روزے پاک براتی بول گئے آدم بابا اسد احمد پرسیال بننا ہے کتھا کہنا ہے اسد احمد پرسیال بننا ہے کتھا کہنا ہے تے جھانگ دا ذمہ دار کی آتا ہے میں تیہ ہی کا احمد پر کو جانتا میدان ایا بابا بولنا میدان ایا ہکا احمد پر کو جانتا کیا دوچے احمد پر کو جانتا ہی نعرہ رسال نعرہ رسال تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد ہکا احمد پر کو جانتا کیا دوچے احمد پر کو جانتا ہی نہیں محمد محمد کرے دے گزر گئے
احمد گلیدے گزر گئے احد کولوں احمد گلیدے گزر گئے حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور پورے ڈاچیاں دے گلیدے گزر گئے محمد محمد کرے دے گزر گئے قل ان کنتم تحبون اللہ لوگو اگر رب کو پانا چاہتے ہو حضور دے در تے آ جاؤ آؤ میں بس پیغام جانا چاہنا پیغام بڑا خوبصورت دے کے گفتگو کو ختم کرے رہا سرکار ایک صحابی ہن ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے خادم ہن حضور دے گھر نوکری کرے رہا ایک دن حضور پوچھا ربیہ آج مانگ کنوں میرے کو کیا مانگ دے ہو ربیہ آج مانگ کنوں میرے کو کیا مانگ دے ہو ربیہ نے سرکار کیا غلامی جڑی تھا قائم ہے تھا بھی قائم راوے سرکار کیا غلامی جڑی تھا قائم ہے اتھا بھی قائم راوے سرکار فرمایا ربیہ ایک تے تو دے دے سا کوئی اور مانگ ایک دعا کرے دا جڑا مالک ہو ایک تے تو دے دے سا کوئی اور مانگ ایک دعا کرے دا جڑا مالک ہو سرکار فرمایا ایک تے تو دے دے سا تربیہ اس کا دن سرکار بھئی ہو کوئی گال کا ہی نہیں یا روح کریں دیئے اتھا بھی توڑی غلامی ہے اتھا بھی توڑی غلامی ہے اتھے توڑی جھنڈے تے تھنڈے تھارا میر بنجے یا چاہنا سرکار فرمایا ربیہ کا دے دے سا ترائے والی پوچھا ربیہ ہی کو گال کی تھی اب میرے ہاتھ اٹھتے نہیں اس دعا کے بعد ربیہ ہی کا گال کی تھی سرکار فرما ربیہ پھر میں اپنے کم کو اپنی شرط کو مشروط کرے نا ایک کم تو کر ایک میں محمد کرے سا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کم تو کر ایک میں محمد کرے سا عرض کی تھی سرکار میرے کرن دا کیڑا ہے دوڑے کرن دا کیڑا ہے سرکار فرمایا ربیہ حدیث پاک الفاظ سنو فَأَئِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَةِ السُّجُودِ ربیہ سجدوں کی کثرت تو کر اپنی اس پیشانی کو سجدوں سے واقف تو کر جنت کے اندر جنت اور اپنی رفاقت دینے کا وعدہ میں مصطفیٰ کا ربیہ ایک کام تو کر این پیشانی کو سجدہ دے نال واقف تو کر جنت دے اپنی رفاقت دے کا وعدہ میں مصطفیٰ کرے نا قل ان کنتم تحبون اللہ آؤ کون سے پیر دی گال سنانا گال ختم کریے یہ اس سرکار کی محبت کے پیر پٹھان شاہ سلیمان دوسری رحمت اللہ اے بھی ذمہ دار ہیں اے بھی علاقے دے رئیس ہیں جواب ہیں این مربع وچ نا روزانہ چوری تھی ویندی ہے کڈا کوئی پٹھے گن ویندا ہے کوئی گنے کوئی شہر کوئی جیڑی شہر بیچوئی کوئی چور راتی آ وندا تے ایک نوکر بھی رکھا پر وہ سن ویندا روزانہ سرکار نے اچھا آج میں مربع ویسا تو گھر رہا میں دیکھنا بلا کون چوری کرے گا آپ مسلح چاہیا وضو والا لوٹا پانی بھریا قرآن لیا تے مربع اپنے رقبے جا کے مسلح بچھایا اللہ اللہ کرن لگے وہ چور جڑا روز آندا آج بھی آ گیا تے جس قدمہ کی آواز سنی نا آپ اپنے دوسرے دی زبان میں پوچھا آپ فرمایا کیڑا ہے پیر پٹھان پوچھا کیڑا ہے اس اپنی زبان نے چھاکا محمد او دا نام ہے محمد اس کی آسا محمد اپنی زبان ہے شاہ سلیمان دوسری وجہ دیتا ہے رونگٹے کھڑے ہو گئے فرمایا جے محمد ہے تے چراغ جے محمد ہے تے چراغ میں اپنے محمد کے نام کو قربان کرے نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ سو دوستو بس آج اساں گفتگوئی انہاں الفاظ سے ختم کرنے ہیں اس سالانہ ماہانہ پہلی روحانی تربیتی نشست ہے جیدے میں سرکار کے علماء نے سرکار دیا نعتاں سنائی ہیں ساڑھا روح خوش دیا ہے تو سا دوست آباد تشریف دے آئے ہو دعا کرنے ہیں اللہ باقی آسانے تو قیامت صبح تک آباد شاد رکھے منتظمین کو این دی خدمت
خدمت کرنے والے مریدین محبین کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. یہ آستانے عفیف قیامت صبح تک آباد رہے. اللہ پاک بے خدا کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. ابھی درود و سلام پڑھا جائے گا. زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں. جتنے بھی احباب محفل میں آئے ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ چند کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں کو شاد و آباد رکھے. جتنی دیر مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا آپ نے, اللہ کے حبیب کی نعتیں پڑھی, درود و سلام پیش کیا,